تھنکر صاحب. فری تھنکر بھائی کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں سر، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے. آپ سنائیں، آپ کہاں سے کال فرما رہے ہیں بھائی؟ میں یو ایس سے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. آپ کی بڑی مہربانی یہاں تشریف آوری کے لیے. حکم کریں، کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے فری تھنکر صاحب؟ میں ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں. بسم ایگزسٹنس اللہ. آف گاڈ کا میرا جو میری سوچ ہے، ایک اس دنیا کا کریٹر ہے. بگ بینگ سے پہلے جو بات ہے، مطلب بگ بینگ کس نے کیا، یا خود ہوا یا کیا ہوا، اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ کس نے کیا یا خود ہوا لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جو مذہب جس خدا کا دعویٰ کرتا ہے، اس خدا کو کچھ صفات دیتا ہے. مذہب کے خدا کو ہم بھی نہیں مانتے بھائی. مذہب کے خدا کو ہم بھی نہیں مانتے. مذہب یعنی جو عام جو مذاہب ہے، ہندو مذہب ہے، کرسچن مذہب ہے، یہودی مذہب ہے، اور مسلمانوں کے مختلف مذاہب، ٹھیک ہے نا، جو عام لوگ جن کے خدا ہیں، ان میں یہ تو ہزاروں کے فرقے ہوئے نا، ان میں سے ہم کسی کو نہیں مانتے بھائی. ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن، امام حسین علیہ السلام نے جو ہمیں سکھائی ہے، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. باقی جو اللہ دوسرے مانتے ہیں وہ خود جواب دیں، ان سے آپ مذہب والوں سے پوچھ لیں. شیعوں کے اللہ، 12 ائمہ علیہ السلام کے اللہ پر اگر کوئی اعتراض ہے تو ہم ادھر جواب دینے کے لیے تیار ہیں بھائی. باقی دوسرے کے جو اللہ ہیں ان پہ ہمارا اعتراض ہے. آپ سے بہتر ہم ان پہ اعتراض کرتے ہیں بھائی کہ آپ کے اللہ کے ان کے اللہ کے ایسے ایسے شان ہیں نا کہ وہ تو کسی بدماش سے بھی صادر نہیں ہوتے. جی سر بولیں. تو بالکل جو شیعہ مذہب کا خدا ہے، وہ بھی خدا کو کریٹر مانتا ہے، اور اس کو کامل مانتا ہے، اس کو بے نیاز مانتا ہے. تو باقی بھی تقریباً سبھی مذہب یہی دعویٰ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ صفات اس خدا کو دیں تو پھر اس میں کچھ مغالطے بنتے ہیں، جو کہ وہ صفات اس خدا کے ہو نہیں سکتے. جیسے میں ایک بتاؤں گا فی الحال، وہ یہ ہے کہ اگر خدا خالق ہے اور اس نے یہ دنیا بنائی ہے، تو خالق اس نے یہ دنیا اگر بنائی ہے تو اس کی دنیا کو بنانے میں خالق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. مقصد کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی مقصد ہے. مقصد کے اوپر ہی میرا اعتراض ہے. میں نے اپنے استادوں سے ہی سیکھا ہے یہ کہ مقصد کسی کامل چیز کا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی چیز کامل ہو، کوئی انٹیٹی کامل ہو، تو اس کا مقصد نہیں ہو سکتا. مقصد اسی چیز کا ہوتا ہے جس میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، اور وہ اپنی کمی کو پوری کرنے کے لیے وہ کمی پوری کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے، اور اسی کے لیے وہ تخلیق بھی کرتا ہے. بہت ساری چیزیں میں سے ایک جو تخلیق ہے، بنانا ہے، وہ کسی مقصد کے بنا نہیں ہو سکتا، اور مقصد بنا کمی کے نہیں ہو سکتا. تو اللہ آپ مان رہے ہیں، آپ مانتے ہیں اس دنیا کا خالق ہے کہ نہیں مان رہے بھائی؟ آپ مانتے ہیں کہ خالق ہے یا نہیں ہے؟ بہت اس دنیا کا خالق مجھے نہیں معلوم کہ ہے کہ نہیں معلوم کہ ہے کہ نہیں. تو پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس دنیا کا خالق ہے کہ نہیں ہے نا، پھر دیکھیں گا اس کا مقصد کیا ہے. یہ تو سیکنڈری کوشچن ہے نا. پہلے یہ سوال وہ شخص کر سکتا ہے نا کہ اس کو پتا ہے کہ یہ دنیا مخلوق ہے، اس کا خالق ہے. اب اس کے بعد سوال بنتا ہے کہ اس نے کیوں خلق کیا. جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کا خالق ہے کہ نہیں، وہ تو نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے کیوں خلق کیا. کس نے؟ جس کا پتہ ہی نہیں ہے، مجہول، جس کا پتہ ہی نہیں کہ اس کا وجود ہے یا نہیں، اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ اس نے کیوں خلق کیا. یہ تو سوال غلط ہے نا. یہ عقلانہ سوال نہیں ہے، یہ منطقی سوال نہیں ہے، ریشنل نہیں ہے. ریشنل جو سیکوینس ہے، ریشنل جو آرڈر ہے، جو منطقی ترتیب بنتی ہے، پہلے آپ پوچھ لیں کہ کیا یہ دنیا کا کوئی بنانے والا ہے. ہاں، اگر بنانے والا ہے تو اس نے کیوں. مثلا آپ جاتے ہیں نا آثار قدیمہ میں، آپ کو ایک چیز ملتی ہے. یہ چیز یا تو یہ نیچرلی بنی ہے، یعنی اس کا کوئی انسانوں نے نہیں بنائی ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی ایسا ڈنڈا کچھ آپ کو مل گیا، لوہے کا ٹکڑا مل گیا یا پتھر کا ٹکڑا مل گیا، جو ہو سکتا ہے یہ کوئی آلہ کار ہو کسی کام کے لیے، ہو سکتا ہے یہ آلہ کار نہ ہو، یا ایسے ہی نیچرلی اس کا ایسے ہی شیپ بنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یا واقعاً اس کو کسی قدیم انسانوں نے بنایا یا نہیں بنایا. اگر قدیم انسانوں نے بنایا ہے تو پھر اس کے بعد پوچھیں گے نا کہ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس دنیا کا بنانے والا ہے کہ نہیں ہے تو یہ سوال غلط ہے نا کہ اس کا مقصد کیا ہے. کیونکہ اگر ہمیں کسی چیز کا بنانے والے کا پتہ ہو، ٹھیک ہے نا، کہ مثلا ہم ایک بلڈنگ کو دیکھ رہے ہیں، مثلا ہم ڈیزرٹ میں ڈرائیو کر رہے ہیں، تو وہاں پہ سامنے ہمیں ایک بلڈنگ نظر آتی ہے. کس نے بنایا؟ کہتے ہیں یو ایس فوج نے بنائی، اس کو یو ایس آرمی نے بنائی. کس لیے بنائی ہمیں نہیں معلوم ہے، یو ایس آرمی نے کس لیے بنائی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بلڈنگ انہوں نے کس مقصد کے لیے بنائی ہے ہمیں نہیں بتایا. یہ کوئی
وہ چیک بھی کرتا ہے انٹرنیٹ پہ, کوئی کچھ انفارمیشن نہیں ملتا کہ اس کو یو ایس آرمی نے اس بلڈنگ کو, اس اسٹرکچر کو کس لیے بنائی ہے, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. کچھ لوگ کہتے ہیں ٹاپ سیکرٹ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی اور مقصد ہے, سمجھ نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو یو ایس آرمی کا وجود نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, ہم پہلے تو اگر ہمیں پتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے تو پھر پوچھیں گے نا کہ اس نے کس لیے بنایا. اب پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اس دنیا کو کوئی خالق ہی نہ ہو, تو پھر تو وہ بنتا ہی نہیں ہے نا وہ سوال. پہلے وہ اسٹیبلش کر لینا کہ کیا اس دنیا کا خالق ہے کہ نہیں ہے. جی, تو جو جتنے آرگومنٹس اللہ کے اس دنیا کے بنانے والے کے بارے میں میں نے دیکھے ہیں وہ مجھے کنونسنگ نہیں لگے. تو آپ کے پاس میں اگر کچھ دلیل ہے؟ بہت ہے بھائی, دنیا کا ہر ذرہ اللہ کے خالقیت کی دلیل ہے, مختلف وجوہ سے. ایک دلیل نہیں ہے, ہر ذرہ مختلف طور سے دلیل بنتی ہے نا. آپ دیکھیں, ابھی آپ ایک گھر کو دیکھتے ہیں تو آپ کو فوراً گھر بنانے والا نظر آتا ہے, حالانکہ وہ آنکھ سے نہیں دیکھ رہے ہوں اس کو. میں نے اس اسٹرکچر بلڈنگ کو دیکھا جو میں نے صحرا میں دیکھی ہے. وہاں پہ ایک جھونپڑی ہے مثلا, ایک چھوٹا سا گھر ہے, تو اس کو کسی نے بنایا. وہ خود بخود نہیں بنتا, ٹھیک ہے نا, خود بخود نہیں بنتا. کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتی. ابھی دیکھیں, ابھی آپ بہت سارے, ابھی آپ گاڑی پہ بیٹھ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں, گاڑی میں بیٹھ کے آپ جاتے ہیں جاب کی طرف جاتے ہیں روزانہ. وہاں سے جا رہے تھے نا, صبح وہاں پہ کوئی گڑھا نہیں تھا سڑک پہ, کوئی گڈھا کچھ بھی نہیں. آج جا رہے تو وہ بہت بڑا بمپ ہے, گڈھا بھی ساتھ ہے. تو لازمی بات ہے کسی نے کیا ہوگا نا, کچھ ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا, کچھ ہوا ہوگا کہ وہاں پہ ابھی سڑک میں کوئی وہ ہے. روزانہ آپ جاب پہ جاتے ہیں, سڑک پہ پانی نہیں ہوتا. آج جا رہے ہیں وہاں پہ فلڈ ہے, پانی آ رہی ہے, تو لازمی بات ہے کوئی پائپ, کوئی سویج کچھ بسٹ ہوا ہوگا, پھٹ گیا ہوگا نا پائپ کوئی, یا کہیں بارش ہوئی ہوگی تو تبھی پانی آ رہا ہے نا. وہ تو خود بخود تو نہیں, ایسے بلا وجہ چیزیں ہوتی ہیں, بلا وجہ چیزیں نہیں ہوتی. دیکھیں, اگر اس دنیا کا خالق نہیں ہے تو ہم اور آپ کا وجود ناممکن ہے, ہر ذرے کا وجود ناممکن ہے. دیکھیں, دنیا کے ایک ذرہ لے لیں, جو بھی ایٹم لے لیں دنیا میں, کائنات میں کتنے ایٹم ہیں, بہت سارے ایٹم ہیں دنیا میں. ہر ایٹم کے اندر کتنے سب اٹامک پارٹیکلز ہیں, بہت زیادہ. اس کا بعض سب اٹامک پارٹیکلز ہم جانتے ہیں, ہم پہچانتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں. بعض کو تو ہم پہچانتے بھی نہیں نا, اس کے وجود کا انکار تو نہیں کر سکتے, وہ بہت کچھ ہوگا ایٹم کے دل میں. اس کے ہر ایک کو لیں, اس کا آپ دیکھیں, وہ اس کا ٹائم لائن ہے, وہ انفینٹلی نہیں ہو سکتا. اس کا جو ٹائم لائن ہے نا پیچھے سے, وہ انفینٹ نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمیشہ سے رہا ہے. مثلا اگر 1000 سال پہلے بھی رہے چلے جائیں, ادھر بھی وہ ذرہ تھا. 10,000 سال پہلے بھی چلے جائیں, وہ ذرہ تھا. 1 ملین سال پیچھے چلے جائیں, ذرہ تھا. 1 بلین, 1 ٹریلین, 10 ٹریلین, ٹریلین ٹو دی پاور آف ٹریلین چلے جائیں, یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر آپ اس ذرے کا وجود, ابھی جو ٹائم ہے نا, انفینٹ کے بعد آتا ہے, یہ مومنٹ, تو وہ مومنٹ کبھی نہیں آتا. آپ کو پتا ہے, اگر میں اس طرح آپ کو سمجھا دیتا ہوں میرے بھائی. دیکھیں, اگر آپ کسی پرچون کی دکان میں جا رہے ہیں صبح سودا لینے کے لیے, ادھر آپ سے پہلے پرچون کی دکان میں لائن لگی ہے نا, کوئی دودھ مانگ رہا ہے, کوئی انڈے مانگ رہا ہے, کوئی بریڈ مانگ رہا ہے, کچھ, تو آپ کی باری آئے گا, دکاندار رہے گا نا. پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے, دکاندار آپ کو سامان دیتے ہیں نا. امریکہ میں تو یہ ہوتا ہے, خود اٹھا کے لے کے آتے ہیں, کیشیئر پہ آ جاتے ہیں. تو یا تو کیشیئر پہ ہیں یا اس کے کاؤنٹر پہ ہیں, دکاندار سے کہتا ہے مجھے روٹی دے دو, مجھے بریڈ دے دو, مجھے ڈبل روٹی دے دو, مجھے جو دینا. تو آپ سے اگر 5 آدمی پہلے, 5 آدمی کے بعد آپ کی باری آئے گی. 10 آدمی پہلے ہیں تو 10 آدمی کے بعد باری آئیں گے. اگر آپ سے لائن لمبی ہے, 100 آدمی, 1000 آدمی ہے, تو آپ کی بات 1-2 گھنٹے کے بعد آئے گی نا باری. لیکن اگر انفینٹ ہے, وہ تو کبھی آپ کی باری نہیں آئے گی نا, وہ تو کبھی آپ کی باری نہیں آئے گی. آپ 1 ٹریلین ایئر بھی انتظار کریں نا, باری نہیں آئے گی. ٹریلین ٹو دی پاور آف ٹریلین ٹو دی پاور آف ٹریلین ایئرز انتظار, باری آپ کی نہیں آنی بھائی, کیونکہ وہ انفینٹ ختم ہونے والے ہی نہیں ہے. تو یہ ذرے, جس ذرے کی ہم بات کر رہے ہیں نا ابھی, یہ 2025 میں, یہ ذرہ, یہ ذرہ, یہ ایٹم جو اس پین کے نوک پہ ادھر بلینز کے حساب سے ایٹمز ہیں, اس پین کے نپ پہ, اس میں سے ایک ایٹم کو لے لیں, اس ایٹم کے دل میں ایک پروٹون کو لے لیں, ایک اس کے نیوکلیس کے کچھ سب اٹامک پارٹیکلز کو لے لیں. تو اس کا جو ٹائم لائن ہے وہ انفینٹ تو ہے نہیں, اس کا مطلب وہ فائنائٹ ہے. اس نے خود اپنے, اب وہ فائنائٹ ہے, وہ ٹائم اگر فائنائٹ ہے اس کا, اس سے پہلے اس ٹائم کا وہ نہیں تھا, ٹائم نہیں تھا اس کو, وہ خود شے بھی موجود نہیں تھا, کیونکہ وہ چیز ٹائم کے بغیر تو موجود رہ نہیں سکتی نا, کیونکہ میٹر ٹائم کے بغیر ہوتی نہیں ہے, اسپیس کے بغیر ہو نہیں سکتی. میٹر ہو, اسپیس نہ ہو, یعنی میں اور آپ ہوں اور ہمارا اسپیس, کوئی ٹائم ہی نہیں ہو, اسپیس ہی نہ ہو, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. مٹیریل چیز جو بھی ہے اس کا ٹائم ہے اور اسپیس ہے. تو یہ ایٹم جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یا سب اٹامک پارٹیکل جو یہاں پین کے نپ پر ہے, اس کا
ایک لمحہ میں آپ پہنچ جاتے ہیں جو اس کا لمحہ نمبر 1 ہے، سیکنڈ نمبر 1 ہے، ملی سیکنڈ نمبر 1 ہے. اس سے پہلے اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا وجود بھی نہیں ہے، اس کا ایگزسٹنس بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ اور یہ جب اس کی ایگزسٹنس نہیں تھی، ہاں، اس نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا، کیونکہ جو چیز نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا بھائی. جو ڈرائیور جس کا وجود نہیں ہے وہ آپ کو جاب پہ لے جا سکتا ہے بھائی؟ مجھے بتاؤ فری تھنکر بھائی. نہیں. جو گاڑی ہے نہیں، جو گاڑی جس کا وجود نہیں ہے، آپ اس کو چلا سکتے ہیں؟ نہیں. جو پائلٹ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا ہے، وہ آپ کو امریکہ سے پاکستان لے جا سکتا ہے وہ پائلٹ؟ جو کھانا نہیں ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں جس کھانے کا وجود نہیں ہے؟ جو باورچی نہیں ہے، کوئی شیف پیدا نہیں ہوا ابھی، وہ کھانا پکا سکتا ہے آپ کے لیے؟ باورچی آپ کے لیے وہ ابھی پیدا ہی نہیں، وہ خاک پہ پکائے گا، کوئی ہوگا تو پکائے گا نا. تو لازمی بات ہے یہ جو ایٹم تھا، یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے ایک ایٹم کو پک کیا تھا نا، کنسیڈر کیا تھا. اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، تو کسی اور نے اس کو بنایا. لیکن دوسرا ایٹم، دوسرے جو ذرات ہے کائنات میں، وہ ایٹم کو پیدا نہیں کر سکتے، میٹر کو پیدا نہیں کر سکتا. اس کا کوئی بنانے والا ہے، اجازت دیں، اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس ایٹم کا کوئی بنانے والا ہے، اس سب ایٹمک پارٹیکل کا کوئی بنانے والا ہے. اور اسی طرح ہر ایٹم پہ چلے جائیں، کائنات میں جتنے ایٹمز ہیں، جتنے سب ایٹمک پارٹیکلز ہیں، چلے جائیں، اس کا کوئی بنانے والا ہے. ٹھیک ہے، خود اس نے نہیں بنایا. اور وہ مٹیریل نہیں ہے، وہ اسپیشل نہیں ہے، نہ اس کا اسپیس ہے، نہ اس کا ٹائم ہے. وہ بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس ہے جس نے اس کو بنایا. اور جو بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس ہوتا ہے وہ دو نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ دو نہیں ہو سکتے، اس جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ چیزیں جو مٹیریل ہیں اس کی شبیہ ہو سکتی ہے، وہ دو ہو سکتے ہیں. ابھی میں اور آپ ہیں نا، آپ الگ ہیں، میں الگ ہوں. کیوں آپ الگ ہیں؟ آپ کی جگہ اور ہے، آپ کا مٹیریل، آپ کی باڈی میں جو میٹر ہے وہ اور ہے، آپ کا ٹائم الگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک سنے میں پیدا ہوں، میں دوسرے سنے میں پیدا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ آپ میرے ساتھ بھی بیٹھے ہو نا، پھر بھی ہمارا اسپیس اور ہے، آپ کا اسپیس ادھر ہے، میرا اسپیس ادھر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح جو بھی چیزیں دو ہیں ان میں جو تغیر ہے، تغیر وہ کس وجہ سے ہے؟ اس میں ڈسٹنکشن ہے، اس میں اس لیے کہ وہ مٹیریل ہے، اس میں ٹائم اینڈ اسپیس ہے، اس میں پارٹیکلز ہیں، اس میں اس کے اندر پارٹس ہیں. لیکن جو چیز امٹیریل ہے، جو چیز امٹیریل، اس کا پارٹس نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اس کا دوسرا نہیں ہو سکتا، وہ دو ہی نہیں ہو سکتا، اس کا ہو ہی نہیں سکتا دو، وہ ایک ہی ہے. اس نے پوری دنیا کو بنایا. ٹھیک ہے نا؟ اور اس نے جو پوری دنیا کو بنایا ہے، ابھی ہم نے ثابت کر دی بنایا، تو اس کے ہر ذرے کے دل میں جو اس نے بنایا، اس کے اندر حکمت ہے. اس کا مطلب ہے وہ وائز بھی ہے، نالجبل ہے. اور نالج بغیر حیات کی نہیں ہو سکتی. نالج ہو سکتی ہے بھائی، نالج علم ہے، یہ شخص مردہ ہے، ڈیڈ ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا. تو ثابت یہ ہوا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، آل پاورفل ہے، قدیر ہے، بہت پاورفل ہے، جس نے کائنات بنائی، کائنات کے ہر ذرے کو بنائی. وحدہ لا شریک ہے، قادر ہے، علیم ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے حی ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے ثابت کیا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، مذہب کا وہی خدا جس کا قرآن کہہ رہا ہے، وہی خدا جس کا اہل بیت علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اس کا وجود. اب آپ اعتراض کریں. بسم اللہ. اللہ تعالیٰ نے خلق کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے احتیاج کے لیے نہیں بنایا. ہم اور آپ بھی سب کام احتیاج کے لیے نہیں کرتے، کیا ہمیں اس کی حاجت ہے؟ آپ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بچوں کا خرچہ دیتے ہیں نا، آپ کو حاجت تو نہیں ہے نا یہ کہ آپ کی سروائیول خطرے میں پڑے گی. آپ سروائیو نہیں کریں گے اگر آپ نے بچوں کا خرچہ نہیں دیا، گھر کا خرچہ نہیں دیا. بعض کام ہم اپنی ضرورت کے لیے کرتے ہیں. مثلا ہمیں ضرورت کے تحت مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے انکم کی ضرورت ہے، مجھے فوڈ کی ضرورت ہے، تو میں فوڈ لینے کے لیے کام کرتا ہوں تاکہ مجھے کھانا نہ ملے تو میں مر جاؤں گا. مجھے اس کی ضرورت ہے، حاجت ہے، نیاز ہے. لیکن میں بچوں کو کھانا کھلاتا ہوں، میں دوسروں کو کھانا کھلاتا ہوں نا، یہ مجھے اس کی حاجت تو نہیں ہے. ہم کیوں کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ لو کے لیے بھی ہوتا ہے. دنیا میں بہت ساری چیزیں لو کے لیے بھی ہوتا ہے. اگر کسی سے زیادہ پیار ہو نا تو اس کے لیے کیا جاتا ہے. ہمارے پاس جو حدیث قسام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آسمان و زمینوں کو کس لیے بنایا؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے بنایا. میں نے چاند، قمر، ستارے اور جنات اور ما یرا و ما لا یرا میں نے کس لیے بنایا؟ اس لیے بنایا ہے کہ میں اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، اس لیے. اچھا، اب جو ہے مولوی صاحب تشریف لائیں، اور مولوی جب خود آئے نا تو ان کے شاگرد سے ہم کیوں بات کریں؟